बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और निहायत रहम करने वाला है। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। ला इलाहा इल्लल्लाह। मेरी गर्दन पकड़ लेना। अगर ये वजीफा असर ना दिखाए, पढ़ते ही हर काम होगा इंशाअल्लाह। मोहतरम नाज़रीन कराम, अल्लाह पाक की ज़ात बहुत अजीम ज़ात है। आज एक बार फिर अल्लाह ताला की बारगाह में अपने मसाइल के हल के लिए एक बहुत ही खास और मुजर्रब वजीफा आपकी खिदमत में हाजिर करने जा रहा हूँ कि जिसको कर लेने से तकदीर अल्लाह के फजलो करम से ऐसे बदलेगी कि कभी सोचा भी ना होगा। 2 मिनट का ये वजीफा कर लो, हर मुराद हर ख्वाहिश, पूरी जिंदगी बदलना चाहते हो तो ये वजीफा पकड़ लो। मोहतरम नाजरीन, जैसा कि कुरान पाक में आया है कि दिलों का सुकून तो सिर्फ अल्लाह के जिक्र में है। आज का वजीफा भी अल्लाह के जिक्र से नूरे कलब और सुकून कलब के हवाले से है। नाजरीन, आज के वजीफे में जिंदगी में सुकून के लिए बहुत ही मुजर्रब और खास अमल है। वैसे तो अल्लाह के हर कलाम में बहुत ज्यादा ताकत भी है और सुकून भी है, लेकिन आज का ये खास वजीफा दौलत और सुकून हासिल करने का अफजल तरीन जिक्र है। मोहतरम नाजरीन, ये एक लाइन के कलमात पढ़ने में जितना सुकून मिलता है उतना ही ये पढ़ने में आसान भी है और फायदे में भी कहीं ज्यादा है। यानी कि एक लाइन के कलमात के जिसे कोई भी शख्स पढ़ सकता है और अगर दिल से पढ़ना शुरू कर दे तो बेहिसाब रिज़्क़ व दौलत में इजाफा होता चला जाता है। इंसान अल्लाह रब्बुल इज्जत से अपने रिज़्क़ में इजाफे की जो भी दुआ करेगा इंशाअल्लाह वो पूरी हो जाएगी। मोहतरम नाज़रीन, ये ऐसे कलमात हैं कि अगर कोई भी शख्स सच्चे और पक्के ईमान के साथ इसे पढ़े तो वो दुनिया में भी कामयाब होगा और आखिरत में भी कामयाबी पाएगा। दोस्तों, ये हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की दुआ है। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल इज्जत से दरख्वास्त की कि या अल्लाह, कोई ऐसे कलामात से मुझे नवाज कि जब भी तुम्हारी मदद की जरूरत पड़े मैं वो कलामात पढ़ूं, वो दुआ करूं तो तुम्हारी मदद मुझे हासिल हो जाए। अल्लाह पाक ने फरमाया, मूसा तुम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया करो। हजरत मूसा अलैहिस्सलाम अजब में पढ़ गए और फरमाने लगे, या अल्लाह, ये तो तेरे सारे ही बंदे पढ़ते हैं, हर एक की जुबान पर ये कलमात हैं। मैं तो तेरा खास बंदा हूँ, मुझे कोई खास कलमात से नवाज। ला इलाहा इल्लल्लाह में ऐसी क्या खास बात है कि मैं पढ़ूंगा तो मुझे मदद हासिल होगी। तो अल्लाह रब्बुल इज्जत की तरफ से भी जवाब सुन लें। अल्लाह रब्बुल इज्जत ने फरमाया, मूसा, क्या तुम इनको कोई मामूली कलामात समझते हो? मैदान में पलड़े में एक तरफ सातों जमीन और सातों आसमान रख दिए जाएं, दूसरी तरफ ये कलामात रख दिए जाएं तो इन कलामात का पलड़ा भारी देखोगे। नाजरीन, यहाँ से मालूम होता है कि वो कलमात जिन्हें मुश्किलात में, परेशानियों में और दुख तकलीफों में हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने पढ़ा तो फिर हमारे लिए इसमें क्यों फायदा नहीं। यानी ऐसे कलमात जिनको मुसीबतों में, परेशानियों में नबियों ने पढ़ा हो तो हमारे लिए फायदे कैसे नहीं साबित होंगे। नाजरीन, ये जो वजीफा है ये वजीफा भी ला इलाहा इल्लल्लाह पर मबनी है और यकीन करें इस वजीफे की बरकत से आपको दुनिया भी मिलेगी और आखिरत भी मिलेगी। जिस नीयत से ये वजीफा करोगे इंशाअल्लाह वही पाओगे। मोहतरम नाजरीन, इसकी और भी बड़ी फजीलतें हैं कि जिसकी जिंदगी इन कलामात पर गुजरी और इस पर मौत आई वो बगैर हिसाब जन्नत में जाएगा और इसका कोई हिसाब नहीं है। नाज़रीन, अब चलते हैं आज के इस वजीफे की जानब कि ये वजीफा आपने कैसे करना होगा। तो सबसे पहली चीज ये है कि ये वजीफा आप रात सोने से पहले और बावजू हालत में करेंगे। आप ईशा की नमाज के फौरन बाद सोते हैं तो आपको वजू दोहराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि नमाज के फौरन बाद अगर करेंगे तो आपका वजू बरकरार होगा तो आपने उसी टाइम वजीफा शुरू कर देना है। लेकिन अगर आप देर से सोते हैं
تو آپ کو دوبارہ وضو کر کے اور یہ وظیفہ شروع کر دینا چاہیے۔ تو رات سونے سے پہلے آپ کیا کریں گے کہ کچھ اس طریقے سے ورد کرنا ہے کہ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ دہرانا ہے، یعنی 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ آپ حساب جو ہے اس میں کسی بھی قسم کی کمی بیشی نہیں کریں گے، جو تعداد آپ کو بتائی گئی ہے آپ اسی تعداد میں پڑھیں۔ آپ تسبیح کا سہارا بھی لے سکتے ہیں یا آپ اپنی انگلیوں پر بھی پڑھ سکتے ہیں، لیکن یاد رکھے کمی بیشی نہ ہو۔ 50 مرتبہ آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے، اور اس کے اول و آخر آپ نے 11 بار درود پاک بھی پڑھ لینا ہے۔ ایک بار میرے ساتھ بھی پڑھ لیں، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ وظیفہ شروع کرنے سے پہلے تمام بہن بھائیوں سے گزارش ہے کہ ہم نے درود پاک کی محفل کے سلسلے کا آغاز کیا ہوا ہے، جس میں روز کی بنیاد پر نماز عصر کے بعد درود پاک پڑھا جاتا ہے، جن میں بزرگوں کی کثیر تعداد ہوتی ہے، جن کی دعاؤں میں بہت زیادہ اثر ہوتا ہے۔ اور ناظرین کرام، آپ جانتے ہیں کہ درود پاک پڑھ کر کی جانے والی دعائیں کبھی رد نہیں جاتی۔ اگر آپ بھی درود پاک کی برکت سے ہونے والی دعاؤں میں اگر آپ بھی اپنا نام شامل کروانا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کرنا لازمی ہے، اور ویڈیو کو لائک کر کے کمنٹ سیکشن میں اپنا نام اور جس مقصد کے لیے دعا کروانی ہے وہ مقصد ضرور لکھیں، تاکہ جو ایک سلسلہ ہے، ہمارا جو قافلہ ہے، اس کا حصہ آپ بھی بن جائیں، تاکہ ہمارے جو بتائے وظائف ہیں وہ آپ تک پہنچ سکیں اور آپ بھی زندگی کو آسان بنا سکیں۔ اور بہت سے بھائیوں اور بہنوں کے جو دعا میں شامل ہونے کے لیے چینل کو سبسکرائب کر کے ہمیں کمنٹس کرتے ہیں اور اپنے مسائل بیان کرتے ہیں، تو ان سب کے لیے دعائیں کرائی جاتی ہیں، جن سے لاکھوں لوگوں کے مسائل حل ہوتے ہیں الحمدللہ۔ تو یہ چھوٹا سا وظیفہ ہے، کوئی مشکل کام نہیں ہے، کوئی بھی مسلمان بہن بھائی یہ وظیفہ کر سکتا ہے۔ 11 بار درود پاک پڑھا، پھر آپ نے 50 مرتبہ لا الہ الا اللہ کا ورد کیا، اور آخر میں پھر آپ نے 11 بار درود پاک پڑھ لیا، تو یہ کوئی بھی مسلمان بہن بھائی کر سکتا ہے۔ اس کے بعد آپ نے دعا کچھ اس طریقے سے کرنی ہے کہ سب سے پہلے آپ استغفار کا کثرت سے ورد کریں گے، کیونکہ یہی وہ گناہ ہوتے ہیں جو کہ ہماری حاجات کے آگے حائل ہو جاتے ہیں۔ تو گناہوں کی بخشش کے لیے پہلے تو اللہ سے گناہوں کی توبہ کی جائے اور استغفار کثرت سے ورد کیا جائے۔ ناظرین، استغفار کا کثرت سے ورد کرنے کے بعد آپ ایک بار درود پاک پڑھیں۔ ایک بار درود پاک پڑھ لینے کے بعد دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، انشاءاللہ اللہ رب العزت سے جو بھی مانگو گے وہ مل جائے گا۔ خصوصاً یہ وظیفہ آپ رزق میں اضافے کے لیے بھی کر سکتے ہیں، یا کوئی مالی مشکلات ہیں اس کے حل کے لیے بھی، قرض یا آپ کے اوپر بے حساب قرضہ ہے، قرض سے نجات کے لیے بھی کر سکتے ہیں، کسی جائز حاجت کے لیے بھی یہ وظیفہ کیا جا سکتا ہے۔ ناظرین، اس وظیفے کی فضیلت کوئی عام فضیلت نہیں، آپ سمجھ رہے ہوں گے کہ یہ بھی عام وظیفوں کی طرح ایک وظیفہ ہے، تو ایسا بالکل بھی نہیں ہے۔ اللہ نے ہر ایک نام میں، ہر ایک آیت میں، ہر ایک حرف میں اور ہر ایک صورت میں اپنی اپنی فضیلت اور برکات رکھی ہیں۔ اس کی فضیلت کا اندازہ آپ کو یہاں سے ہوگا کہ قیامت کے روز ایک شخص جس کے 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں گے، اور ایک رجسٹر کا سائز زمین سے لے کر آسمان تک ہوگا، اور ہر ایک رجسٹر گناہوں سے پورا بھرا ہوا ہوگا، تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں اس شخص کے کتنے گناہ ہوں گے۔ تو جب سب کا حساب کتاب ہو، اس کا بھی حساب کتاب ہوگا، اس کو بھی بلایا جائے گا، تو یہ شخص کہے گا یا اللہ میرا کیا حساب کرتے ہو، میں تو بڑا گناہ گار ہوں، میرا کیا حساب ہوگا۔ وہ شرما جائے گا، اتنے گناہ کرنے کے بعد اس کی کیا بخشش ہوگی۔
وہ یہ سمجھے گا، لیکن اللہ رب العزت فرمائے گا آج ذرا بھی ناانصافی نہیں ہوگی، آج سب کے ساتھ انصاف ہوگا، آج تیرے ساتھ بھی انصاف ہوگا۔ اور اس کے ہاتھ میں ایک چھوٹا سا پتا پکڑایا جائے گا، تو ایک طرف ساتوں زمین اور ساتوں آسمان جس کی عبادت کرتے ہیں ہم کی لا الہ الا اللہ، کوئی اتنی بڑی برکت ہے کہ ساتوں زمین ساتوں آسمان ایک طرف رکھ دیے جائیں اور ایک طرف لا الہ الا اللہ رکھ دیا جائے تو پلڑا بھاری ہو جائے گا۔ تو بالکل ویسے ہی اسی ماحول میں بھی لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا، یعنی ایک طرف 99 رجسٹر گناہوں سے بھرے ہوئے ہوں اور دوسری طرف ایک چھوٹا سا پتا ہاتھ میں پکڑا جائے گا اور اس پتے پہ کیا لکھا ہوگا؟ لا الہ الا اللہ۔ اور جب تولا جائے گا تو لا الہ الا اللہ کا پلڑا بھاری ہو جائے گا اور وہ شخص جنت میں چلا جائے گا۔ ناظرین، دنیاوی فوائد بھی ہیں اس کے اور آخرت کے بھی فوائد ہیں۔ لا الہ الا اللہ کو اپنی زندگی کا معمول بنا لیں تو محترم ناظرین، آپ نے وظیفہ مکمل کرنے کے بعد کامل یقین اور بھروسے کے ساتھ اللہ تعالیٰ سے اپنی مشکلات پریشانیوں کے حل کے لیے اور اپنی حاجات کو پورا کرانے کے لیے اللہ کی بارگاہ میں عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کرنی ہے۔ جب آپ عاجزی کے ساتھ گر گڑا کر دعا کریں گے تو اللہ پاک آپ کی دعاؤں کو ضرور قبول فرمائیں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ برکت عطا فرمائیں گے۔ اللہ اس عمل کی برکت سے آپ کو تمام آفات و عذاب سے امان میں رکھیں گے۔ آپ کو وظیفہ کرنے سے انتہائی سکون حاصل ہوگا اور آپ کی زندگی میں بہت اطمینان ہوگا، آپ کے رزق میں، آپ کی روزی میں بہت زیادہ اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اس کے بعد ناظرین، نماز کا اہتمام لازمی کریں۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ 5 وقت نماز باجماعت ادا کرنے کی کوشش کیا کریں اور اللہ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں 5 وقت کا پکا سچا نمازی بنائے۔ آمین سم آمین۔ تمام احباب سے گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے ایک نام لکھ کر کمنٹ میں ضرور شیئر کریں۔ جزاک اللہ۔